السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں آپ پر برس رہی ہوں گی۔ عورتوں کے 5 گناہ ایسے ہیں جو گھر میں غربت لاتے ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں لاتے ہیں۔ رزق رازق کے ہاتھ میں ہے اور وہ بے شک وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات پائی جاتی ہیں، جن میں سے کوئی ایک بھی مخلوق، پھر چاہے وہ جانور ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، انسان ہوں یا پھر حیوان، رات کو بھوکے نہیں سوتے، کیونکہ ان کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ عورتوں کے 5 گناہ کون سے ہیں جو گھر میں آنے والے رزق کو ٹھکرا دیتے ہیں، گھر میں بے برکتی بڑھا دیتے ہیں، رزق میں، گھر میں، مال و دولت میں سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، گھر میں رہنے والے تمام لوگوں کا سکون و چین چھن جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے لوگو، اپنی عورتوں سے کہہ دو کہ ان 5 گناہوں سے باز آ جائیں، کیونکہ یہ 5 گناہ گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، گھر کا آرام چین برباد کر دیتے ہیں اور گھر کے مال و دولت میں برکت فروانی نہیں رہتی، برکت اور چین و سکون اٹھ جاتا ہے، رحمت کے فرشتے آتے نہیں ہیں۔ اور جس گھر میں رزق کی فروانی ہے، برکت ہے، چین و سکون ہے، وہاں کی عورتیں ان گناہوں سے بچی رہتی ہیں۔ تو پہلا گناہ کون سا ہے کہ عورتیں کوئی بھی کام کرنا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتی۔ جی ہاں، تو بسم اللہ سے کسی بھی کام کا آغاز کریں۔ بسم اللہ کے معنی ہی اللہ پاک کے نام سے شروع ہیں، اور جس کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جاتی ہے، پھر اس کام میں اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت ڈال دیتا ہے اور وہ کام آپ کا خوب ہو جاتا ہے، اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اور جس کام کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے رب کا نام نہیں لوگے تو اس کام میں جو ہے وہ شیطان کا ہاتھ ہوگا اور اس کام سے برکت جو ہے وہ اٹھ جائے گی، اور تم لوگ مال و دولت میں، گھر میں سکون و چین برکت اگر چاہتی ہو تو ہر کام کے آغاز میں جو ہے وہ بسم اللہ ضرور پڑھا کریں۔ دوسرا گناہ، رات کو دیر تک جاگنا اور صبح دیر سے اٹھنا۔ اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں کہ رات دیر تک جاگتی رہتی ہیں، فلمیں ڈرامے وغیرہ دیکھتی رہتی ہیں اور صبح پھر وہ لیٹ اٹھتی ہیں، اور دیر سے اٹھنے والی عورت کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی، وہ آنے والی رزق کو ٹھکرا دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جی صبح فجر کے وقت جو ہے وہ فرشتوں کو اتارتے ہیں زمین پر، اور فرشتوں کے ہاتھوں جو ہیں وہ گھر میں رزق بھیجتے ہیں، اور جس گھر میں عورتیں سو رہی ہوں تو فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، تو فرشتے اس کے گھر میں رب کے حکم سے رزق میں وسعت عطا کرتے ہیں، رزق میں فروانی عطا کرتے ہیں، اور ان کے گھر میں برکت کے دروازے جو ہیں وہ کھلتے ہیں۔ اور جو بدبخت اس ٹائم سو رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں پھر رزق کی تنگی کر دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے، رحمت کے فرشتے ان کے گھر میں داخل نہیں ہوتے، اور پھر جلد اس گھر میں غربت جو ہے وہ ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ نمبر 3، جو تیسرا گناہ ہے وہ ہے شرک کرنا۔ یاد رکھیں، جو عورتیں اللہ تعالیٰ کے گھر کی آس چھوڑ کر کسی غیر کے آگے اپنے مسئلے رکھتی ہیں، اللہ کا در چھوڑ کر کسی دوسرے سے بھیک مانگتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے ناپسندیدہ عمل اور ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو رب کا در چھوڑ کر کسی غیر سے جو ہے غیر کے دروازے سے آس لگاتا ہے اور مانگتا ہے، اور رب کی ذات کے ساتھ کسی غیر سے امید رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے گھر سے برکت چھین لیتا ہے، کیونکہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی ذات پوری دنیا کو پالنے والی ہے۔ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم چاہے زمین سے آسمان تک گناہ کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن 2 باتوں کی تمہیں سخت پکڑ ہوگی، اور وہ 2 گناہ کون سے ہیں؟ پہلا گناہ والدین کی نافرمانی، اور دوسرا شرک۔ تو کبھی بھی اللہ جی سے نا امید نہ ہوں، اور کسی کو سوائے اللہ پاک سے کسی سے امید نہ رکھیں، اور نہ ہی کسی سے اللہ پاک کے علاوہ مانگیں۔ اور چوتھا گناہ عورتوں کا کون سا ہے کہ جو عورتیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہیں، نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں، جو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں اور برکتوں کی ناشکری کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد انہیں غریب کر دیتا ہے۔ جو عورتیں ہر نعمت کے ہونے کے باوجود ناشکری کے الفاظ بولتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیا کھائیں کیا پئیں، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے الفاظ سے رب کی ناشکری کرتی ہیں، تو پھر کبھی بھی ان کے گھر میں رحمت و برکت اور رزق کے جو ہیں دروازے نہیں کھلتے۔ اور جو عورتیں صبر کرتی ہیں، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے، اور انہیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے کہ ان کے جو ہے وہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اپنے رب کی ناشکری نہ کریں۔ عورتیں بے شک جو ہے زیادہ تر جہنم میں کیوں ہیں؟ اپنی زبان کی وجہ سے ہی پکڑی جائیں گی، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت ناشکری کرتی رہتی ہیں، چاہے وہ رب کی ہو چاہے وہ اپنے خاوند کی ہو، ہر وقت ناشکری کے الفاظ وہ اپنی زبان پہ لاتی ہیں کہ تم نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے اپنے خاوند کے لیے، اور اگر رب کے آگے بھی وہ گلے شکوے جو ہیں وہ شروع کر دیتی ہیں بغیر اللہ پاک کی اتنی زیادہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے، وہ رب کی ناشکری کرتی ہیں۔ تو اس گناہ سے بھی بچو، یہ بھی تمہارے گھر میں غربت لاتا ہے۔
اور آخری گناہ کون سا ہے کہ مال و دولت ہونے کے باوجود بھی صدقہ اور خیرات نہ کرنا، اللہ پاک کی راہ میں صدقہ نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، اپنے رزق کا عشر نہ نکالنا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے راہ میں خیرات نہیں کرتا تو میں بھی اس کے لیے رزق کے دروازے جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہوں، تنگ کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، لہٰذا غریبوں کی مدد کریں، کیونکہ کسی غریب کی مدد کرنے والا جو ہے وہ خود کبھی غریب نہیں ہوتا، اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے والا خود کسی کے آگے ضرورت کے تحت ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو اپنے رب کے آگے جو ہے وہ اس کی نعمتیں جو اس نے آپ کو دی ہیں اس میں سے رزق کو خرچ کرو، دوسرے غریبوں کی مدد کرو، کوئی ضرورت مند ہے اس کی مدد کرو، اور زیادہ تر ایسے لوگوں کی مدد کرو جو سفید پوش ہیں، کسی کے آگے خود جو ہے وہ کہتے نہیں ہیں کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے، تو یہ لوگ جو ہیں مدد کے کرنے کے جو ہیں وہ قابل ہیں، تو ان کی مدد کرو، اپنے خزانہ جو آپ کو اللہ پاک نے دولت دی ہے اس میں سے خرچ کرو، جتنا سونا چاندی ہے اس کے عوض جو ہے زکوٰۃ دو، اپنے رزق مال میں سے جو ہے وہ عشر نکالو، خیرات کرو، صدقہ کرو، اور جتنا تم اپنے رب سے جو ہے نا کرو گے، رب کے آگے خیرات دو گے، رب سے جو ہے تجارت کرو گے تو تمہارے مال میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ یہ کبھی مت سوچو کہ ہم 5 دے رہے ہیں تو ہمارے مال میں سے 5 کم ہو رہے ہیں، تم یقین کرنا وہ 5 ڈبل ہو کے تمہارا رب تمہیں عطا کرے گا۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہو۔ اگر ہیلپ فل رہا ہے تو پلیز میری موٹیویشن کے لیے ایک لائک اور ایک سبسکرائب کر دیں۔ میں اسی طرح کی موٹیویشنل ویڈیو جو ہیں اس چینل پہ اپلوڈ کرتی رہوں گی، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ لازمی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہے، اچھی لگی ہے، تو پلیز جاتے ہوئے ایک لائک اور ایک سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔